بنام خدا مہربان و شفیق۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اور یہ کفار اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جادو ہے جو مسلسل چلا آ رہا ہے۔ انہوں نے اسے بھی جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، اور ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ ان کے پاس گزشتہ اقوام کے حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے سامان عبرت ہے، اور ایسی حکمت جو مقصد تک رسائی رکھنے کے لیے کافی ہے، لیکن تنبیہات ان کے لیے بے سود ہے۔ اے نبی، آپ ان سے روگردانی کر لیجئے جس روز بلانے والا فرشتہ ناگوار چیز کی طرف بلائے گا۔ اپنی آنکھیں جھکائے ہوئے وہ قبروں سے اس طرح نکل پڑیں گے گویا کہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، پکارنے والے کی طرف چلے جا رہے ہوں گے۔ کفار کہیں گے کہ یہ تو بڑا کٹھن دن ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا۔ انہوں نے ہمارے عبد خاص کو جھٹلایا اور کہا دیوانہ ہے، اور انہیں دھمکیاں بھی دی گئیں۔ انہوں نے اپنے رب سے دعا طلب کی اور کہا پروردگار، میں مغلوب ہو گیا ہوں، تو میری مدد فرما۔ تو ہم نے آسمان کے دروازے موسلا دھار بارش کے ساتھ کھول دیے اور زمین میں بھی چشمے جاری کر دیے، تو دونوں پانی ایک ہی کام کے لیے مل گئے جو پہلے ہی طے پا چکا تھا۔ اور ہم نے نوح کو تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی۔ یہ اس شخص کے بدلے کے طور پر تھا جس کا انکار کیا گیا تھا۔ بے شک ہم نے اس کے آثار کو نشانی کے طور پر باقی رکھا۔ تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ بتاؤ میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا رہا۔ اور بے تحقیق ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ قوم عاد نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا تو ان کو ہمارا عذاب اور ڈرانا کیسا لگا۔ بے شک ہم نے ایک مسلسل نحس دن میں ان پر ایک طوفانی ہوا چلائی جو لوگوں کو اس طرح اکھاڑ پھینک رہی تھی گویا کہ وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ پس دیکھ لو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا۔ اور بے تحقیق ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ قوم سمود نے بھی اپنے انبیاء کو جھٹلایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایسے بشر کا اتباع کر لیں جو ہم میں سے تنہا ہے، ایسی صورت میں تو ہم یقیناً گمراہی اور دیوانہ پن میں مبتلا ہوں گے۔ ہمارے درمیان میں کیا صرف اسی پر ذکر کا نزول ہوا ہے، بلکہ وہ تو جھوٹا اور مغرور ہے۔ ان قریب کل ہی انہیں پتہ چل جائے گا کہ کون جھوٹا اور گھمنڈ کرنے والا ہے۔ ہم ناقے کو ان کے لیے ایک آزمائش بنا کر بھیجیں گے۔ اب آپ صبر کے ساتھ ان کا انجام دیکھیے، اور انہیں بتا دیجئے کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا، اور ہر ایک اپنی باری پر آئے گا۔ تو ان لوگوں نے اپنے ساتھی کو پکارا، اور وہ آیا اور اس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں۔ تو دیکھو ہمارا عذاب کیسا تھا اور ہماری تنبیہ کیسی تھی۔ بے شک ہم نے ہی ان پر ایک چنگھاڑ بھیجی تو وہ خشک گھاس پھوس کی طرح ہو گئے۔ اور بے تحقیق ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ قوم لوط نے بھی ڈرانے والے پیغمبروں کو جھٹلایا، تو ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دی جس نے سب کو تباہ کر دیا سوائے آل لوط کے، جنہیں ہم نے وقت سحر بچا لیا۔ یہ ہمارا فضل و کرم تھا، ہم شکر گزاروں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ اور یقیناً لوط نے ہماری پکڑ سے انہیں ڈرایا، مگر وہ ان تنبیہات کو شک کی نگاہ سے دیکھتے رہے۔ اور بے تحقیق انہوں نے لوط کے مہمانوں کے بارے میں ڈول ڈالے، تو ہم نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا کہ اب میرے عذاب اور ڈرائے جانے کا مزہ چکھو۔ صبح سویرے ہی ایک نہ ٹلنے والے عذاب نے انہیں آ لیا، پس چکھو میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ۔ اور بے تحقیق ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آتی تھیں، انہوں نے ہماری مکمل آیتوں کو جھٹلا دیا، تو ہم نے بھی ایک غالب اور صاحب اقتدار جیسی گرفت میں انہیں لے لیا۔ کیا تمہارے کفار ان لوگوں سے بہتر ہیں، یا کتابوں میں تمہیں معافی کا پروانہ مل گیا ہے؟ یا ان لوگوں کا یہ کہنا ہے
کہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں جو فاتح بن کر رہے گی۔ ان قریب اس جتھے کو شکست دی جائے گی اور سب پیٹھ پھرا کر بھاگتے نظر آئیں گے، بلکہ ان سے نمٹنے کی بہترین جگہ قیامت ہے، اور قیامت نہایت ہولناک اور تلخ حقیقت ہے۔ بے شک مجرمین گمراہی اور بھڑکتی ہوئی آگ میں مبتلا ہیں، جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا اب شعلوں کا مزہ چکھو۔ ہم نے ہر شے کو ایک خاص اندازے کے ساتھ خلق کیا ہے، اور ہمارا حکم تو پلک جھپکنے جیسی ہی ایک بات ہے، اور بے تحقیق ہم نے ہی تمہارے ہم مشروبوں کو ہلاک کیا تھا، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ اور انہوں نے جو بھی عمل کیا ہے وہ ان کے نامۂ اعمال میں درج ہے، ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھا جا چکا ہے۔ یقیناً متقین باغات اور نہروں کے درمیان ہوں گے، سچائی کی منزل میں اس بادشاہ کے نزدیک جو ہر شے کا مالک اور با اقتدار ہے۔